ایک حدیث پاک سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها ظاہرین علی الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم الى ان تقوم الساعة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس لڑتی رہے گی حق کے لیے لڑتی رہے گی. کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہ ہوگا. قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے, کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. اب میں یہاں بات پوچھتا ہوں, برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ حدیث میں کہا جا رہا ہے, جبکہ ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تو عمارتیں ٹوٹ کر ختم ہو گئی, ان کے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے, ان کے ہاں ایک ایک قبر میں 80 میتوں کو رکھا گیا. اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا برا چاہنے والے لوگوں سے, ان کا برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. ارے بہت کچھ ہو گیا, ان کے اسپتال ٹوٹ گئے, ان کے گھر برباد ہو گئے, ان کی زمینیں تباہ ہیں, ان کے گھر بار سب ختم ہے. پھر حدیث میں یہ جو کہا جا رہا ہے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے میرے عزیزو, میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. مطلب گھر ٹوٹ جائیں, بچے ختم ہو جائیں الگ ہے, رشتے ٹوٹ جائیں الگ ہے, لیکن پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کے ایمان کا کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا. اور اگر ایمان محفوظ ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے. وقت کے سپر پاور طاقتیں ان نہتے بچوں کے سامنے کھڑی ہیں. دنیا کی ساری بڑی مشینیں لے کر, ساری ٹیکنالوجی لے کر, اور مقابلہ کرنے والے کنکروں اور پتھروں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاتھوں میں کنکر ہیں, پتھر ہیں, کوئی مزاحمت کرنے کے لیے ان کے پاس چھوٹی چیز بھی نہیں. اس کے باوجود بھی دنیا ان کو آتنکواد کہتی ہے, دہشت گرد کہتی ہے, ٹیررسٹ کہتی ہے. اس سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. میں یہ چاہتا ہوں طوفان آئیں گے, آندھیاں آئیں گی, تم سبق حاصل کر لو. ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو تو ایسا ہو. ارے میاں ان کے اوپر سے میزائلیں گزر رہی ہیں اور وہ سوکھی روٹی کھانے میں مصروف ہیں. ان کے ہاں بچوں میں 6 سال کی بچیوں میں یہ جذبہ ماں باپ نے پلایا ہے. چھوٹی سی لڑکیاں مہندی کے کون سے اپنا نام لکھ رہی ہیں. کسی نیوز رپورٹر نے پوچھا کہ جنگ کے حالات میں تم اپنا نام ہتھیلی پہ کیوں لکھ رہی ہو؟ 5 سال کی 6 سال کی لڑکیاں وہ کہتی ہیں پتہ نہیں رات کو سوئیں گے کب کوئی میزائل گر جائے, کب بم گر جائے اور ہمارے ٹکڑے ہو جائیں. اگر ہاتھ موجود رہا تو ہمارے ماں باپ نام دیکھ کر ہم کو پہچان سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جذبہ شہادت صرف ایمان والوں کے اندر آتا ہے, صرف ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے. آج ایک لاٹھی ڈنڈے پر بھاگ جانے والی قوم اور منتشر ہو جانے والی قوم, اس کو تو پھر آزمایا جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلیں گے اور ڈراتے رہیں گے گیدڑ بھبکیاں. اس لیے میرے عزیزو, ہندوستان کے چپے چپے میں گھوم کر کے صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں, نوجوانوں بیدار ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. آج کے زمانے میں تمہارا امتحان آ چکا ہے. کبھی تم کو حسن دکھا کر, کبھی تم کو دولت دکھا کر, کبھی تم کو ٹیلی ویژن کے پردوں پر ناچنے والی گندی صورتیں دکھا کر تمہارے اخلاق, تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے دجالی طاقتیں میدان میں اتر چکی ہیں. جب اس طرح کی دعوتیں تمہارے پاس آ جائیں, ٹھوکر مار دینا اور اس کے بعد پھر دنیا کو یہ اعلان کر کے کہنا مجھے دولت سے کوئی سروکار نہیں, مجھے حسن و شباب سے کوئی سروکار نہیں, مجھے تمہارے دیے ہوئے سکے اور ٹکڑوں سے کوئی سروکار نہیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور یہ ایمان ہو جائے نوجوانوں کا. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. رب فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا. اس لیے بھیجا کہ یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے, یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے. توجہ چاہتا ہوں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دین کیسے غالب آئے گا. آپ کو تو مارا جا رہا ہے, آپ کو کاٹا جا رہا ہے, ہر جگہ سے تو آپ کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ دین کب غالب آئے گا؟ میں کہتا ہوں اس طرح کی اور بھی ظلم آ جائیں,
تب بھی میں کہوں گا کہ دین غالب آئے گا، کیونکہ یہ میرا قول نہیں، میرے رب کا فرمان۔ آپ کو پتہ ہے جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے ان عیسائیوں کے مقابل میں کھڑے تھے جو لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے، عیسائیوں نے خالد بن ولید سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس وہ فوج آئی ہے جو اتنے جنگی سامان سے لیس ہے اور اتنے ہتھیاروں سے، اب ایسے تم پر کودے گی اور ایسے تم پر ناچے گی کہ تم یاد رکھو گے۔ خالد بن ولید نے جواب میں ایک ہی جملہ کہا تھا ان صلیبیوں سے، اے رومی طاقت کے ان کیڑوں کے مالکوں، بات صرف اتنی ہے تم اپنی طاقت پر بہت ناز کرتے ہو، محمد عربی کے ان دیوانوں کی یہ فوج ہے، جتنا تم شراب سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ہم موت سے محبت کرتے ہیں، موت سے محبت کرنے والی یہ قوم ہے۔ تم شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہو، ہم تو شہادت کے جذبے میں نکلتے ہیں۔ یہ حضرت زید بن دثنہ، حضرت خبیب بن عدی، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مکہ والوں نے پکڑ کر کے پھانسی پر چڑھایا، پھانسی دینے سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، ان کی ناک کاٹی، کان کاٹے، ہونٹ کاٹے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی، اور اس کے بعد اس صحابی سے ظالموں نے یہ کہا تھا خبیب بن عدی سے، کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے۔ اس صحابی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے، خون بہ رہا ہے۔ اس اسنا میں وہ صحابی کہتے ہیں خبردار تم یہ کہتے ہو یہاں میرے نبی ہوتے تو اچھا ہوتا، قسم رب ذوالجلال کی اور میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر لو میں برداشت کر لوں گا، میرے نبی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے مجھے یہ برداشت نہیں۔ یہ ایمان تھا ان کا، یہ ایمان تھا۔ ان صحابہ کی تاریخ پڑھو، آپ کا جذبہ بیدار رہے گا، آپ کا جذبہ جوان رہے گا۔ گیدڑ بھپکیوں سے بھاگنے والی قوم مومنین کی نہیں ہوا کرتی۔ مومنین کی جماعت وہ ہے جو آندھیوں اور طوفانوں کے رخ موڑ دیا کرتی ہے، اللہ کی ذات پر اسے توکل اور یقین ہوتا ہے۔ اور حدیث سناؤ، نبی پاک فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر گھر سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آئے۔ پوری دنیا کی بات میرے آقا نے فرمایا، ہر گھر سے اللہ کا کلمہ پڑھا جائے گا، اگرچہ کافروں کو یہ پسند نہ آئے بات، لیکن ہم کہتے رہیں گے۔ تم کو اگر پسند نہ آئے نہ آئے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے ایمان سب کے پاس ہوگا۔ وہ دور امام مہدی کا ہوگا، امام مہدی آئیں گے اور دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوگا، ایک ریولیوشن آئے گا، جنگ کا میدان بھی ملک شام بنے گا جیسے آج بنتا جا رہا ہے۔ ساری بڑی طاقتیں وہاں اتر رہی ہیں، اگر یہ انہی حالات کی طرف لے جا رہے ہیں تو میرے عزیزوں قیامت بہت قریب ہے، بڑی نشانیاں آنے والی ہیں، امام مہدی کا ظہور بہت قریب ہے۔ جس وقت وہ تشریف لائیں گے ان اندھیریوں سے ہم اجالوں کی طرف آئیں گے، ایک امام برحق ہوگا، اس کے پیچھے ساری قوم ہوگی، سارے سلسلے وہیں پر ختم ہو جائیں گے، سارے مشرق، سارے مسلک، سارے مذہب امام مہدی کے ہاتھ پر متفق ہو جائیں گے، سب کا اتفاق ہوگا، نہ کوئی اختلاف، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی جماعت، ایک امام عادل ہوگا پوری دنیا کا، وہ میرے نبی نے فرمایا ہے، اور اگر حضور نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا۔ لیکن بس تمنا یہ کرتے ہیں مولا تعالی ہماری زندگیوں میں وہ دن عطا کرے، تو یہ تو اس کی بڑی نعمت کاملہ ہے، ورنہ ہمارے مرنے کے بعد ہو یا قیامت سے پہلے یہ دن تو آئے گا اس روئے زمین پر۔ کافروں کو یہ بات بری لگتی ہے تو لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ خیر امت ہیں، نبی کی امت ہے، آپ کو اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، تم بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹر اور ایکٹریس کے فین بننے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے نبی کے پیچھے چلنے کے لیے۔ تم اپنے نبی کو دیکھو اور آگے بڑھو، پھر دیکھو انقلاب کیسا آئے گا۔ آج ان باتوں کے ساتھ میں اپنی جملوں کو سمیٹتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، جو کچھ بھی برائیاں آئی ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، رب تعالیٰ فرماتا ہے جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اپنے معاشرے سے نشہ کو نکالو، اپنے معاشرے سے سود کو نکالو، ان بے حیائیوں کو ختم کرو، اپنی بچیوں کے پردوں کی پابندی کرو۔ آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں اسلام
اگر میں نعرہ لگاؤں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ اسلام زندہ باد. اسلام سے پیار ہے؟ اسلام زندہ باد جب نعرہ لگاتے ہو پھر اپنی بیوی پر اپنی بیٹی پر اسلام زندہ باد کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ ان پر اسلام کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ ارے باپ تو اپنے بیٹے پر اسلام نہیں دیکھ پا رہا ہے، چہرہ کسی اور کا ہے، کپڑے کسی اور کے ہیں، تم سڑک پر اتر کر کے اسلام زندہ باد کہہ رہے ہو؟ اپنے گھر میں سے نعرہ لگاؤ اسلام زندہ باد. میرے گھر میں گانے کی آواز نہیں آئے گی، میرے گھر میں بچوں کی تربیت ہوگی تو اس بات پر ہوگی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. یہ تربیت کا انداز ہو جائے. بچیوں کو یہ سبق دے دو کہ تم یہ سیریل دیکھنے والی لڑکیاں نہیں ہو، یا سیریل پر آنے والی تماشا کرنے والی وہ عورتیں نہیں ہو جن کی بے پردگی کو دیکھ کر کے کتے اپنے رال ٹپکاتے ہوئے ہوس کا نشانہ بناتے ہیں. اے میری بچیوں، تم فاطمہ زہرا کی کنیز ہو، تم سیدہ کائنات کی کنیزہ ہو. جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے، اس ردائے عزت پہ لاکھوں سلام. چاند و سورج نے جس کے آنچل کو نہیں دیکھا تم اس کی کنیزہ ہو. تم اپنے پردے کی پابندی کرو. بات صرف اتنی ہے، اگر ہمارے گھروں سے دین شروع ہو جائے، ہمارے گھروں سے اسلام شروع ہو جائے تو پھر دشمنوں سے ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں، کسی بات کا خوف نہیں. جتنا بھونکتے بھونکنے دو. اگر تم نے مضبوطی کے ساتھ اس مشن کو زندہ کیا، میرا بچہ قرآن پڑھ کر کے آگے نکلے گا، میرا بچہ میرے نبی کی محبت میں آگے بڑھے گا، میرے گھر سے آواز آئے گی نعت مصطفیٰ کی، میری بچیاں فاطمہ زہرا کی کنیزہ کہلائیں گی. میرا محلہ ٹوٹا بکھرا کیوں نہ ہو، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں، گھر چھپر کے کیوں نہ ہو، لیکن دور سے اگر ایک اجنبی میرے گاؤں میں آ جائے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے اس گاؤں سے مدینے کی خوشبو آیا کرتی ہے، اس گاؤں میں عاشقان مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے. پھر تمہیں لوگ نام پوچھ کر کے نہ پہچانے، تیرا نام کیا ہے، نام پوچھنے کے بعد وہ پھر فیصلہ کرے ہندو ہے کہ مسلم ہے، کرسچن ہے کہ یہودی ہے، عیسائی ہے کہ فلاں ہے. نام پوچھنے کے بعد لوگوں کو پتہ نہ چلے بلکہ تمہارے چال اور چلن کو دیکھ کر کے دنیا پکار اٹھے، یہ چلنے والے کی چال بتاتی ہے کہ غلام مصطفیٰ ہے، میرے نبی کا عاشق ہے. جب زندگی کو آپ اس طرح بنا لیں انشاءاللہ ایک انقلاب آنے کو تیار ہے، ایک انقلاب آنے کو تیار ہے. نوجوانوں، گانوں کے رسیا جو ہے ان کو میں کہتا ہوں چھوڑ دو. گانے نفاق پیدا کرتے ہیں، انسان کو منافق بنا دیتے ہیں. گانے سن سن کر کے لوگ زنا کی طرف جاتے ہیں، یہ محدثین کا فرمان ہے. اس لیے چھوڑو ان تمام چیزوں کو اور روزانہ قرآن سننے کی عادت ڈالو، قرآن سننے کی عادت ڈالو. سب کے پاس موبائل ہے، تقریباً سب کے پاس موبائل ہے، قرآن اس میں ڈاؤن لوڈ کرو. کسی قاری قرآن سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ ملک سن کر کے سو جاؤ، خالی قرآن کی ایک سورہ سن کر کے سو جاؤ. میرے عزیز و حدیث میں ہے جب مرو گے قبر میں یہ سورہ ایک روشنی بن کر آئے اور آ کر کیا کہتی ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سورہ ملک پڑھنے والا یا سننے والا جو اپنی زندگی قبر میں جاتا ہے، سب لوگ دفن کر کے اس کی تختیاں بند کر کے چلے جاتے ہیں، یہ سورہ ملک جاتی ہے اپنے رب کے پاس، کہتی ہے اے مولا میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟ رب فرماتا ہے ہاں اے سورہ ملک تو میرے کلام کا حصہ ہے. کہتی ہے مولا جو مجھے روز پڑھتا تھا سنتا تھا میں اس کی سفارش لے کر کے آئی ہوں، اس کی بخشش کا اعلان فرماتے، اس کی بخشش کا اعلان فرماتے. یہاں تک کہ وہ سورہ ملک رب تبارک و تعالیٰ سے بار بار اصرار کر کے اس کی بخشش کا پروانہ لے لیتی ہے. رب فرماتا ہے جا میں اس کو بخش دیا. پھر سورہ ملک اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جنت میں جاتی ہے، تکیے لیتی ہے، بسترے لیتی ہے اور واپس قبر میں آتی ہے، پڑھنے والے سے کہتی ہے میں نے تیرے لیے یہ تکیے جنت کے لائے اور یہ بسترہ جنت کا ہے، یہ ہوائیں خوشبوئیں جنت کی ہیں. اے میرے پڑھنے والے میرے آنے میں کہیں تاخیر تو نہیں ہو گئی، دیری تو نہیں ہو گئی؟ وہ قبر میں ہمارے ساتھ رہنے والی سورہ ملک برسوں ہو گئے نہ لوگ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں. تم تو کس کو سن رہے ہو؟ گانے سن رہے ہو. یہ نوٹنکیاں، یہ مجرے، یہ بھنگڑا، یہ دنیا کی عیاشیاں جو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، ان سب کو چھوڑو، رحمان کے اس کلام کو سنو. جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے اللہ کا کلام قبر میں تمہارے ساتھ ہوا کرے گا روشنی بن کر کے. آج سے عمل کریں گے انشاءاللہ. ہر نوجوان اپنے موبائل میں سورہ ملک ڈاؤن لوڈ کرے گا اور رات کو سن کر کے سوئے گا.
اور دوسری بات اگر اپنا سینہ ایسا بنانا ہے کہ جس کی دھڑکن سے بھی لوگوں کو یعنی دشمنوں کو خوف طاری ہونے لگ جائے، اس کے گزرنے سے ہی کئی کیڑے مر کر کے نالیوں میں چلے جائیں، اگر ایسا سینہ بنانا چاہتے ہو ایسا سینہ بن جائے ہمارا، ہر ایک کی خواہش ہے نا کہ تمہاری دل کی دھڑکن بڑھنے لگے، دشمنوں پر رعب طاری ہو، اس کے لیے ایک علاج ہے، اس وقت تک بستر پر سونا نہیں جب تک 100 مرتبہ اپنے نبی پر درود نہ پڑھو، اپنے آقا کو 100 مرتبہ یاد کرو، درود شریف، پھر یہ عادت زندگی میں چند دنوں کے بعد دیکھو، چہرے پر نور آ جائے گا، زبان میں اثر آ جائے گا، اور پھر کیسا بھی ظالم ہو اس کا خوف تمہارے دل میں نہیں آئے گا، اللہ تمہیں خوف سے آزاد رکھے گا، میری گفتگو کا کل خلاصہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اے نوجوانوں آؤ اس نبی کے قدموں میں بیٹھ کر کے ہم یہ عہد کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج کے بعد سے زندگی آپ کے نام پر ہے، آج کے بعد سے ہماری سانسیں آپ کے نام پر ہیں، آج کے بعد سے اپنی خواہشات آپ کے نام پر ہیں، میرے ساتھ آپ سب کا بھی جذبہ ہے تو میرے ساتھ مل کر کے کہو، جب نبی پاک کی عزت کی بات آئے، ان کے ناموس کی بات آئے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ حضور کے قدموں میں اپنی گردن بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں گے۔ ہر ایک نوجوان اگر اس بات کے لیے تیار ہے تو نبی کو حاضر و ناظر مان کر کہو میرے ساتھ، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں سب میرے مصطفیٰ کے لیے ہے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے، آقا و مولا آپ کے دربار میں اس قافلے کی طرف سے میں عریضہ یہ پیش کرتا ہوں، سرکار چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت ہم بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔